حسبي ربي جل الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ جب اس کو جدا کر کے اس پر بحث کریں گے تو اس کو واو کہیں گے، اور اس واو کو واو عاطفہ کہتے ہیں، اور واو عاطفہ کا معنی اور ہوتا ہے۔ مینا من ہے، من، نون پر زبر آگے ملانے کے لیے ہے، لفظ من ہے، من، اور من حرف جار ہے، اور حروف جارہ یہ 17 ہے، 17 ہے۔ مینا اصل میں من ہے، اور یہ حرف جار ہے، را پر شد ہے، اور یہ سارے حروف جارہ 17 ہے۔ اس کا معنی ہے سے۔ الناس کا معنی ہے لوگ، اور لفظ الناس جو ہے یہ جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کا واحد جو ہے وہ انسان ہے۔ آگے ہے من، پہلا تھا من اور یہ ہے من، اور من کا معنی ہے جو۔ من ایک مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور دو سے زیادہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ واحد بھی ہوتے ہیں، واحد کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، تثنیہ یعنی دو کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، اور جمع کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو من یہ ذو العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذو العقول عقل والے جو ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عقل والے انسان ہیں، جنات ہیں اور فرشتے ہیں۔ یعنی جب بھی لفظ من استعمال ہوگا وہاں پر یا تو انسان مراد ہوں گے، یا فرشتے مراد ہوں گے، یا جنات مراد ہوں گے۔ ان کو جو اکٹھا انسانوں کو، جنات کو اور فرشتوں کو ایک ساتھ ذو العقول کہتے ہیں۔ ذو ال، زال واو پھر واو، الف لام عین قاف اور واو اور لام، عقول جو عقل کی جمع ہے یعنی عقلوں والے۔ اس کے جو مقابلہ میں لفظ ہوتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، وہ ما ہوتا ہے، میم الف ما، من اور ما۔ من ذو العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ان کے علاوہ جتنی چیزیں جیسے پتھر ہے، لکڑی ہے، ریت ہے، پتے ہیں، ٹہنیاں ہیں، جتنی باقی چیزیں ہیں، انسانوں، جنوں اور فرشتوں کے علاوہ ان کے لیے ما کا لفظ استعمال ہوتا ہے، میم الف ما، اور یہ دونوں الاسم الموصول ہیں۔ پڑھیں گے آگے تفصیل کے ساتھ، الاسماء الموصولہ پڑھیں گے۔ یقول فعل مثبت مضارع معروف ہے، وہ کہتا ہے۔ اس کے 6 لفظ ہم یاد کرتے ہیں، یقول، یقولان،
यकूलूना, एक सेट हुआ। तकूलू, तकूलाने, यकुलना। यकूलू, यकूलाने, यकूलूना। तकूलू, तकूलाने, यकुलना, वो कहता है। क्योंकि पहले अन्नास का जिक्र है और वो जमा है तो कहेंगे वो कहते हैं। सही माना इसका है वो कहता है। आमन्ना, ये फ़िअलुम मुस्बतुम मादिन मारूफ है और ये आखिरी लफ्ज़ है। इसकी सारी गर्दान हम याद कर चुके हैं फ़िअल मुस्बत मादी मारूफ की, इसलिए इसकी मैं सारी गर्दान पढ़ रहा हूँ और आपने मेरे साथ पढ़नी है। 5 सेट होते हैं, एक एक सेट को जुदा करके पढ़ना है। आमना, आमना, आमनू, आमनत, आमनता, आमन्ना। ये लफ्ज़ आमन्ना है। और अब ये छठा लफ्ज़ जो था ये आमन्ना है, अलिफ के बगैर। आमनता, आमनतुमा, आमनतुम, आमनती, आमनतुमा, आमनतुन्ना और आमनतु, आमन्ना। ये आखिरी लफ्ज़ है। मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूँ। आमना, आमना, आमनू, आमनत, आमनता, आमन्ना, आमनता, आमनतुमा, आमनतुम, आमनती, आमनतुमा, आमनतुन्ना, आमनतु, आमन्ना। इसका माना है हम ईमान ले आए। बी को जब जुदा करेंगे तो बा कहेंगे और ये बा भी हरफुन जार है। अगर आप इब्तिदा से देखें, इब्तिदा से निकालें, बिल्कुल इब्तिदा से अलहम्द से, तो हम देखें कि हम कितने हरूफ जार पढ़ चुके हैं। बिस्मिल्लाह में बा है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह में लाम है 2, इसके बाद अलैहिम में अला है। अगले सफ़े पे आ जाएं। फिर मिम्मा रज़क़ना में मिन है, 4 हो गए। और फिर अगली आयत में इला है, इलई का में इलई, इला, एक आला है और एक इला है, ये 5 हो गए। और फिर 5, हाँ, इस वक्त तक आपने 5 हरूफुन जार्रा पढ़ लिए हैं। अल हरूफुल जार्रा का लेसन आपको तरीक़तुल हदीसा में भी मिलेगा और मिसबाहुन नहव में भी मिलेगा। अगर आप सारी मिसबाहुन नहव को देखें और तरीक़तुल हदीसा को देखें तो अल हरूफुल जार्रा ये तरीक़तुल हदीसा के आखिरी सबकों में होगा कोई। अब चूँकि मेरे सामने कुरान पाक खुला हुआ है, तरीक़तुल हदीसा नहीं है। और मिसबाहुस सर्फ के तकरीबन दरमियान में होगा। सारे हरूफ जार्रा कुरान पाक में इस्तेमाल ही नहीं हुए। तो 5 अब तक आपने पढ़ लिए हैं। और अगर आप तरीक़तुल हदीसा को खोलें और उससे आप आज के सबक के तौर पर अल हरूफुल जार्रा जो हैं वो सारे याद कर लें। अल हरूफुल जार्रा 17 हैं और ये एक शेर की सूरत में लिखे हुए हैं। हरूफ जार्रा के बाद जो लफ्ज़ होता है उसके आखिर में आम तौर पर ज़ेर होती है। जैसे ये देख लें कि अन्नासी, जो सीन के नीचे ज़ेर है ये मिन की वजह से है। इसे कहते हैं कि हरूफ जार्रा अपने मदखूल को जर देते हैं। यानी मिन जार्रा है और अन्नास इसका मदखूल है और अब मदखूल को जर दी है, यानी इसके आखिर को ज़ेर दी है। इस्मुल जलाला लफ्ज़ अल्लाह को अल्लाह नहीं कहना बल्कि इसको हमने इस्मुल जलाला कहना है।
آگے واو ہے، پھر پہلے ہم نے پڑھی واو عاطفہ ہے، اس کا معنی اور ہے، پھر با ہے جس کا معنی ساتھ ہے، الیوم دن، اور الآخر آخری، آخری دن یعنی قیامت کا دن، پھر واو ہے، یہ عاطفہ ہے، اس کا معنی اور ہے، یہ 3 بار آ گئی اس جملے میں، اور ما اس کا معنی ہے نہیں، جو پہلے میں نے آپ کو ما بتایا نا غیر و ذوی العقول کے لیے، جو من کے مقابلہ میں ہے وہ ما اور ہے، اس کو ما موصولہ کہتے ہیں۔ یہ ما جس کا معنی نہیں ہے اس کو مائے نافیہ کہتے ہیں، یہ ما نافیہ ہے، نفی کرنے والا ہے۔ اس کو ما نافیہ، اس کا معنی نہیں ہے، اس کا معنی جو ہوتا ہے۔ ہم یہ ضمیر ہے اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس کی بھی آپ نے پوری گردان یاد کرنی۔ چلیے آج ہم 6 یاد کرتے ہیں، 6 لفظ، اور وہ ہیں ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن۔ اور یہ آپ کو الطریقۃ الحدیثہ میں ایک سبق ملے گا ابتدا میں، جس کا نام ہے الضمائر المرفوعہ، تو وہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن۔ با پھر آ گیا ہے، اور مؤمنین ایمان لانے والے، مؤمنین ایمان لانے والے۔ اب میں ابتدا سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور لوگوں سے جو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے۔ اور لوگوں سے جو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے۔ یہ با جو مؤمنین سے پہلے با ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ یہ الحروف الجارہ جو ہے یہ میں نے نکال لیے ہیں، یہ پیج نمبر 92 پہ ہے۔ پیج نمبر 92 پر لکھا ہوا ہے حروف جارہ 17 ہیں، باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مزخلا، ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، علا، حتی، الا۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے ان کے بعد آنے والا لفظ عام طور پر ایک زیر یا 2 زیر کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ اب عام طور پر اس لیے لکھا ہوا ہے کیونکہ مؤمنین میں ایک زیر یا 2 زیر پر ختم نہیں ہو رہا، لیکن دیکھیں من حرف جار ہے تو الناس زیر پر ختم ہو رہا ہے، پھر باللہ میں با حرف جار ہے تو اس میں جلالت کی یہ کے اوپر زیر ہے، اور اسی طرح بالیوم کی میم کے اوپر بھی زیر ہے، اور آخر ری کے را کے اوپر بھی زیر ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ حرف جار اپنے مدخول کو جر دیتا ہے۔ تو جنہیں میں نے بتایا ہے آپ کو، یہ پیج نمبر 92 پہ ہے، اور یہ لیسن نمبر ہے الدرس الحادی والاربعون، لیسن نمبر 41 ہے، اور لیسن نمبر 41 کا طریقۃ الحدیثہ میں نام ہی ہے الحروف الجارہ الحادی پیج نمبر 91 پر، اس پر بہت ساری مثالیں دی ہیں میں نے، اور پھر آگے 92 پر وہ حروف دے دیے ہیں، وہاں سے آپ نے یہ یاد کرنے ہیں۔ ایک بار پھر میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور لوگوں سے جو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر
اور یوم آخرت پر، اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے۔ تو آپ نے ایک تو حروف جارہ سارے یاد کرنے ہیں، اور دوسرے آپ نے فعل مثبت ماضی معروف یاد کرنی ہے، اور پھر آپ نے الضمائر المرفوعہ یاد کرنی ہے۔ الضمائر المرفوعہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ طریقۃ الحدیثہ کے کس صفحہ پر ہیں، وہاں سے آپ دیکھ لیں۔ ہاں، یہ صفحہ نمبر 27 پر ہے، الدرس العاشر ہے۔ یہ بھی آپ پورے یاد کر لیں، پوری گردان یاد کر لیں۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، نحنو، انا، نحنو، نحنو۔ پھر ترجمہ آخر میں پھر سن لیں۔ اور لوگوں سے جو وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر، آخرت خا کے نیچے زیر پڑنی ہے، آخرت پر، آخرت خا کے اوپر زبر نہیں پڑنی، اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔